میں کیا پڑھنا چاہیے، قبرستان میں کیسے رہنا چاہیے، آؤ حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں سماعت کر لیتے ہیں۔ یہ میرا آخری جملہ ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تم اپنے قبرستانوں پہ جاؤ، جب تم اپنے مردوں کے پاس جاؤ تو قبرستان سے 5 ہاتھ کی دوری پر، کتنے؟ 5 ہاتھ کی دوری پر پائے تانے یعنی پاؤں کے جانب کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہونے کے بعد ادب کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو باندھ لو، اور باندھنے کے بعد قرآن کی جو سورتیں تمہیں یاد ہے، جسے ہم لوگ فاتحہ کا نام دیتے ہیں، اس میں صرف سورہ فاتحہ ہی نہیں بلکہ جو سورہ آپ کو یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہے پڑھ لیجئے، سورہ ناس یاد ہے پڑھ لیجئے، سورہ فلق یاد ہے پڑھ لیجئے، سورہ یاسین یاد ہے پڑھ لیجئے، سورہ بقرہ یاد ہے پڑھ لیجئے۔ جب بھی قبرستان جاؤ، قبرستان جانے کے بعد مردے کے پائے تانے، پاؤں کے جانب 5 ہاتھ کی دوری پر ہاتھوں کو باندھ کر کے قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے اس کا ایصال ثواب کر دیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جتنے مرحومین اس قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس دن تمام قبر والوں کی عذاب کو اٹھا لیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو شخص فاتحہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو قبرستان جایا کرو، لیکن جانے کا طریقہ سیکھ لیا کرو، جانے کا ادب سیکھ لیا کرو۔ حدیث پاک میں ہے 3 جگہ مت ہنسا کرو، 3 جگہ ہنسو گے تو 70 بار زنا کرنے کا عذاب دیا جائے گا۔ وہ 3 جگہ کون کون سی ہے؟ کہا پہلا، جب تم مسجد میں جاؤ تو مت ہنسو، مسجد میں جاؤ تو ہنسنا چھوڑ دو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں اللہ کے خوف سے آنسو بہاؤ، وہاں اللہ کے خوف سے گڑ گڑاؤ، وہاں اللہ کے خوف سے آنسو والی شکل بناؤ۔ اگر تم نہیں رو سکتے ہو تو کم سے کم ایسی شکل بناؤ کہ لگے کہ بندہ رو رہا ہے۔ پہلی بات، اگر کسی شخص نے قبرستان میں مسجد کے اندر ہنس دیا تو 70 بار زنا کرنے کا عذاب ملے گا، اور 1 بار زنا کرنے کا عذاب یہ ہے کہ کسی شخص نے 1 بار زنا کر لیا ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں اور اتنے کوڑے برسائے جائیں کہ اس انسان کی موت ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا کہ مسجد میں ہنسنا اپنے اوپر 70 زنا کا عذاب کو واجب کرنا۔ دوسری جگہ آقا ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَضْحَكُوا عِنْدَ الْأَذَانِ، وَلَا توجہ فرمائیے گا، وَلَا تَضْحَكُوا عِنْدَ الْأَذَانِ۔ جب مسجد سے اذان کی آواز آنے لگے، جب مؤذن اللہ اکبر کے صدا بلند کرنے لگے تو تم جہاں کھڑے ہو وہیں رک جاؤ۔ کوئی کام کر رہے ہو اسے چھوڑ دو، استنجا کرنا ہے ٹھہر جاؤ، کپڑا پہننا ہے رک جاؤ۔ جب بھی اذان کی آواز آنے لگے تم خاموش ہو جاؤ، غور سے اذان کو سنو۔ جو شخص اذان کے وقت میں ہنستا ہے اسے بھی 70 بار زنا کرنے کا عذاب ملتا ہے۔ اور آگے سنتے جائیے، آج اذان ہوتی رہتی ہے، ہم باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص اذان کے وقت میں بولتا رہتا ہے، باتیں کرتے رہتا ہے، جب اس کی موت ہوگی تو ڈر ہے کہ اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ اور باتیں کرنا تم اذان کے وقت میں، ایمان چھین لیا جائے گا، موت ایمان پہ نہیں آئے گی۔ لاکھ حاجی بن جاؤ، لاکھ نمازی بن جاؤ، اگر موت کے وقت میں ایمان سلامت نہیں رہا تو کسی کام کا حق نہیں آئے گا۔ اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ جب طواف کعبہ کرنے گئے تو کعبہ کی جالیوں سے لپٹ کر کے غلاف کعبہ کو تھام کر کے یہی دعا کر رہے تھے، اے میرے مولا جب مجھے موت دینا تو ایمان کی حالت میں موت دینا۔ اذان کے وقت میں باتیں کرنا مطلب اس کا ایمان چھین لیا جائے گا موت کے وقت میں۔ تیسرا، جب تم قبرستان میں جاؤ، قبرستان میں مت ہنسو۔ قبرستان میں ہنسنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث، حضرت رسول کے فرمان کے مطابق جو شخص قبرستان میں ہنستا ہے اسے بھی 70 بار زنا کرنے کا عذاب دیا جاتا ہے۔ اے عزیزان گرامی وقار، صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جب کوئی صاحب ایمان، جب کوئی مسلمان، جب کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی قبرستان سے گزر
गुजर जाता है तो अल्लाह पाक 40 दिन तक के उसका अजाब उठा लेता है, उस कब्रिस्तान का अजाब उठा लेता है। कैसा मुसलमान गुजरना चाहिए? क्या नापाक मुसलमान गुजरेगा तब? क्या बेनमाजी गुजरेगा तब? क्या गुटखा खाने वाला गुजरेगा तब? क्या नशेड़ी गुजरेगा तब? नहीं नहीं, बल्कि जो शख्स नमाज फजर अदा करने वाला होगा, जो नमाज का पाबंद होगा, जो कुरान का तिलावत करने वाला होगा, अगर कब्रिस्तान के बगल से गुजर जाता है तो 40 दिन तक के पर्दों का अजाब उठा लिया। हदीस पाक है, ये कोई आम बात नहीं है, हमारी आपकी बात नहीं है, ये रसूल पाक की बात है। अमी टल्लत तुम्हें टल्लत रसूल खुदा नमी टल्लत, कहते हैं ना, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये उसी रसूल हाशमी का पैगाम है, ये उसी रसूल हाशमी की हदीस है, ये उसी रसूल का हदीस है, ये उसी रसूल का फरमान है। जिन्होंने इशारा किया तो चांद अपना सीना चाक कर दिया, जिन्होंने इशारा किया तो डूबता हुआ सूरज वापस चला आया, जिनके हाथों में अबू जहल ने कंकरी को रखा तो कंकर भी पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आप गौर कीजिए कि आप क्या अजान के वक्त में हंसना पसंद करेंगे? क्या अजान के वक्त में बातें करना पसंद करेंगे? क्या कब्रिस्तान में बातें करना पसंद करेंगे? ना मेरे भाई ना। ये ऐसी जगह है जहाँ पे जिक्रुल्लाह और जिक्र आखिरत किया जाता है। मज़ारों पे आए तो मैंने यहाँ देखा, एक बात मैं बता दूँ, हो सकता है मेरी बात से किसी को तकलीफ लग जाए, चूँकि हक बात चुभती है ना। मुझे किसी का खौफ नहीं है अल्लाह के सिवा।